السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے سیشن کی شروعات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 سے ہوگی۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ شکریہ۔ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کے رب کی جانب سے ان کے گناہوں کے نتائج سے حفاظت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت کو اس سیاق میں سمجھنا چاہیے، اس کانٹیکس میں، کہ متقین کی بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں اسی صورت میں، اسی تسلسل میں ہیں، ان آیتوں میں متقین کی صفات بیان کی گئیں کہ متقی کہتے کسے ہیں۔ اب ان صفات کو اپنانے کے بعد میں متقین کا بدلہ کیا ہے، اس کی یہاں پہ وضاحت ہے۔ پہلا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو پروٹیکشن مل جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کے ہاں عدل ایک اس کی ممتاز صفت ہے، اس لیے ہم کوئی فیورزم کی بات وہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پروٹیکشن ہے، ایک لمٹ، ایک نظام کے تحت ہی پروٹیکشن ہوگا۔ یعنی جو اس نے توبہ کی، اصلاح کی، اور اصرار نہیں کیا اپنی غلطیوں پہ، بلکہ اس پہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑ دیا اور جو صحیح طریقہ ہے اپنا لیا، تو اس کو اس غلط عمل کے نتیجے سے بچنے کا موقع پھر سے مل گیا، اس کے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، جس کو مختصر الفاظ میں ہم کہتے ہیں اس کو مغفرت مل گئی۔ ایسے ہمارے پاس میں بہت سارے الفاظ ہیں کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس لفظ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم کس علم کو حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بات سامنے آتی ہے، کس جگہ جا رہے ہیں وہ تمام اس کے جو متعلقہ چیزیں ہیں، ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، وہ سب ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں مغفرت کا بھی تصور ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک تو یہ ہے کہ اس غلط نتیجے سے بچ جاتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی آرام اور آسائش کی زندگی ہوتی ہے۔ آرام اور آسائش کی زندگی میں اگر ظاہری الفاظ پہ جائیں تو بڑی پرکیف فضا ہوتی ہے، جہاں آب و ہوا بہت ہی سازگار ہوتی ہے، بہترین ماحول ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، پینے کے لیے بہترین پانی ہے، تمام چیزیں ہیں جن کی شکلیں یہ ہیں کہ نہریں بہتی ہیں، اور اطمینان بخش بہت ہی پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں مختصر انداز میں کہ زندگی کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ انہیں نصیب ہوتا ہے، اس کو جنت سے تابع کیا گیا ہے۔ جیسے ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ زندگی گویا جنت بن چکی ہے۔ پھر اسی پرکیف اور پرسکون زندگی کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہاں پہ اس حیات دنیا کی طرح سے شارٹ ٹرم نہیں، بلکہ ایک ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے کہ وہ خالدین فیہا، اس زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے ہماری کامیابی کا، کہ ہماری کامیابی ہے بہت بڑی کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے سکون، وہ سکون ہم سے چھننے والا نہیں ہے، وہ سکون زندگی ہے اور دائمی ہے وہ سکون۔ اب اسی کے سلسلے میں اس پہ ایک اچھے انداز میں اظہار کیا گیا ہے، نعم اجر العاملین، جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو اور اچھائیوں پہ لگ جائے، غلطیوں کو چھوڑ دے، تو برائیوں سے کے نتائج سے بچ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، اور وہ سکون بھی اس کو دائمی مل جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے اور زندگی میں کیا چاہیے؟ اور زندگی کے تعلق سے یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، زندگی مختلف نہیں، یہ بات ہم اس کو ریپیٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی وہی ہے جس کو ہم جی رہے ہیں۔ قرآن مجید کا تصور اس سلسلے میں بڑا ہی مختلف ہے۔ وہ ایک طرف الحیات الدنیا کی بات کرتا ہے، دوسری طرف الدار الآخرہ کی بات کرتا ہے۔ الحیات الدنیا ایک بہت چھوٹا سا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور الحیات الآخرہ، دار الآخرہ، وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ دونوں زندگیاں ہیں، ایک دار العمل ہے اور ایک دار الجزا ہے، دائمی جزا کے ساتھ میں۔ بس یہاں پہ اس بات کی خاص وضاحت یقینی طور پہ اس لیے کی گئی ہے کہ متقی کی صفات کو اپنانے میں ہماری ہمت افزائی ہو، اور ہم آسانی سے اس کو اپنا سکیں اور اس پہ جم سکیں۔ دیکھیے اس سے امیڈیٹ جو پچھلی آیت تھی 135 جو ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کری تھی، وہاں ذکر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کوئی برائی کری، فحش کا لفظ تھا، اور اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔
لیکن جب انہیں اللہ کا خیال آیا تو انہوں نے توبہ کری اپنے اس برے کام سے، برائی سے، اور اپنے لیے مغفرت، یعنی جو ان کے گناہوں کے برے اثرات ان کے اوپر آنے لگے تھے، آنے والے تھے، ان سے حفاظت طلب کری اللہ سے۔ اور تیسری اہم بات یہ بتائی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی اس برائی پہ اصرار نہیں کیا، یعنی وہ ڈٹے نہیں رہے اس پہ، یعنی صحیح معنوں میں تائب ہو گئے کہ توبہ بھی کری، اصلاح بھی کری، اور پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کیا، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ تو وہاں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ ان گناہوں کے جو اثرات ہیں ان سے حفاظت اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔ تو اس اگلی آیت میں اسی کے تعلق سے ذکر ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کے رب کی جانب سے ان کے گناہوں کی نتائج سے حفاظت ہے۔ یعنی یہاں کیونکہ وہاں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کون حفاظت مہیا کرے گا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کی جزا ان کے رب کی جانب سے ان کے گناہوں کی نتائج سے حفاظت ہے، یعنی ان کے گناہوں کے جو برے اثرات ان پہ آتے یا آنے لگے تھے ان سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ان باغات کے لیے وعدہ ہے، ان کا ذکر ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ یعنی یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھلے ہی برائی کر رہے ہوں، لیکن جیسے انہیں احساس ہوتا ہے اور وہ قرآن کے طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے مغفرت یعنی حفاظت طلب کرتے ہیں کہ تو ان گناہوں کے اثرات جو ہم پہ آنے والے ہیں ان سے ہمیں بچا لے، اور پھر کبھی ان پہ اڑے نہیں رہتے، ان پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس راستے کو بالکل چھوڑ دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان میں یعنی وہ باغات ہیں۔ دیکھیے باغات کا اور جنت کا جو تصور یہاں بتایا جاتا ہے، تو یہ مثال ہو یا اور بھی مثال ہو، ہمیں یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا سے ہٹ کے جو معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ان میں مثالیں دے کے سمجھایا ہے جیسا قرآن کا مزاج ہے، لیکن مثالیں وہ ہیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں، کیونکہ مثال وہی ہے جیسے ہم بچے کو بھی کچھ سمجھاتے ہیں تو اس کو مثال وہ دیتے ہیں جو چیز اس کے ذہن کے دائرے میں آ جائے۔ ہم اس سے ایسی بھاری بھرکم باتیں نہیں کرتے ہیں فلاسفیکل، بلکہ اسے اس کی آس پاس کی چیزوں سے، اس کی جو بیسک چیزیں اس کے آس پاس ہے جن سے وہ متعارف ہے، جن کے بارے میں وہ جانتا ہے، ان کی مدد سے اسے سمجھاتے ہیں اس بچے کو۔ تو یہاں جنت کے تعلق سے جو بات آتی ہے، باغات ہیں یا گھنے سائے ہیں یا ہریالی ہے، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو دنیا میں بھی ہم سب سے پرسکون جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو چھٹی گزارنی ہوتی ہے اور سکون کی جگہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ جنگلات اور پہاڑوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ پہاڑیوں کیونکہ وہاں موسم بھی معتدل ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی، دھوپ نہیں ہوتی، اور ٹھنڈک کا احساس ہے، ٹھنڈک ہے، سائے ہیں۔ اچھا یہ جو بھی ہریالی ہے یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمپل سپلائی آف واٹر ہے، یعنی پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو جہاں ہریالی ہے اور وافر مقدار میں پانی ہے وہاں وہ ہریالی اور وہ ٹھنڈک اور وہ اچھا ماحول ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے جنت کے تعلق سے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے غالباً کہی جاتی ہے کہ جس کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہیں، یعنی اس کے نیچے پانی بہتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہریالی اور سبزہ جو ہے وہ دائمی ہوگا۔ اور جہاں پہ مثال کے طور پہ دیکھیے جنت کے تعلق سے جہاں ذکر تھا آدم کا، تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں یہاں بھوک نہیں لگتی، تمہیں دھوپ کی تمازت نہیں رہتی، اور تو یہ حفاظتیں، یعنی اس کا جو دوسرا رخ دکھایا جاتا ہے جب آپ جنت سے ہٹیں گے تو وہ دھوپ ہے، گرمی ہے، سختی ہے، جو تکلیف دہ ماحول ہے، تکلیف دہ جگہ ہے۔ تو یہ جنت کی ضمانت ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے جو بھلے برائی کر رہے تھے لیکن انہوں نے احساس ہوا، اللہ کا ذکر، اللہ کی توجہ یعنی اللہ کی طرف توجہ ان کی گئی، اور انہوں نے توبہ کری، اصلاح کری، اللہ سے حفاظت طلب کری، اور پھر کبھی اس کام کی طرف گئے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے بھی اسی طرح کا عمل اور بدلہ ہے جیسے دیگر ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے احکامات کے تحت چلتے ہیں۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات پہ ڈسٹنگش نہیں کیا جائے گا کہ یہ پہلے برائی کے راستے پہ تھا اور اب واپس آیا ہے، اس کو ایٹ پار رکھا جا رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اجر
جو جنت کا اور جن باغات کا ذکر قرآن ان لوگوں کے لیے کرتا ہے، یعنی وہ لوگ ایک طرح سے تائب ہونے کے بعد اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد اور اللہ سے حفاظت ملنے کے بعد بالکل دیگر مومنین کی طرح ہیں، دیگر مسلمین کی طرح ہیں، اور ان کے ساتھ وہی رویہ ہوگا، کیونکہ پچھلے جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان کے اثرات سے انہیں بچا دیا گیا، ان کے نفس میں خرابی نہیں آئی، جو خرابی آئی تھی اس کو اللہ نے درست کر لیا۔ کیوں درست کر لیا؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اپنی اصلاح کر لی تھی، اور دوبارہ کبھی اس غلطی کی طرف نہیں گئے، اور اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے رہے، یعنی تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو ان کا بھی معاملہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا دیگر مسلمین یا مومنین کے ساتھ ہوگا۔ آخری بات اس میں جو بہت اہم کہی گئی ہے، جو کئی جگہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، کہ کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، یعنی یہاں پہ بھی اجر العاملین کی بات ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ بارہا یہاں یہ بات آئی ہے کہ اصل چیز عمل ہے، اللہ تعالیٰ عمل کا حساب لے گا، ہم جو عمل کرتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں، یعنی وی آر واٹ وی ڈو۔ اگر ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کام جو ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو ہم بھلے اپنے آپ کو مسلم کلیم کریں، ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ قرآن جن کیٹیگریز میں یا جو کیٹیگریز قرآن نے بیان کی ہے، کافرین کی، مشرکین کی، فاسقین کی، منافقین کی، اگر ہمارے کام ان میں سے کسی سے ملتے جلتے ہیں تو بھلے ہی چاہے ہمارا نام محمد اسلم پرویز ہو، لیکن ہم وہی ہوں گے جو ہم کام کرتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہمارے اعمال، ہماری ڈیڈس ہیں، وی آر واٹ وی ڈو، جو ہم کرتے ہیں وہی دراصل اصل چیز ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارے عقیدے میں ہے۔ تو اس لیے عمل سب سے اہم چیز ہے، جس کی یہاں ایمفیسس بھی ہے کہ عمل کے ہی نتیجے میں، ایک عمل اس کیفیت میں ہے کہ جب یہ لوگ غلط راستے پہ تھے، وہ اعمال ان کے نفس کو شکل میں ڈال دیتے، ان کو ایسے قالب میں ڈال دیتے کہ وہ جہنم رسید ہوتے۔ اب انہوں نے جب راستہ بدل لیا اپنا، کیونکہ قرآن ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے راستے ٹیڑھے کر لیے تھے تو ہم نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، یعنی جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے وہی ملتا ہے۔ اگر ہم ٹیڑھے راستوں پہ چلے جائیں گے تو ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے تو ہماری ایک طرح سے سمجھیے فطرت اور خصلت ویسی ہو جاتی ہے جیسے کام کرتے ہیں، نفس اسی قالب میں ڈھلنے لگتا ہے، اسی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور پھر اس رنگ میں ہم اتنے غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اکثر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ احساس ہو جائے اور ہم پھر واپس آ جائیں، توبہ کر کے اصلاح کر لیں، تو پھر ہم بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ذکر ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں ساتھ۔ قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت سارے طریقے رائج رہ چکے ہیں، اس لیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اس آیت کا ایک خاص ایک اثر ہونا چاہیے ہم لوگوں کی زندگی میں، کیونکہ اس آیت میں کا جو درمیانی حصہ ہے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، انسان کیوں چلتا پھرتا ہے؟ بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں۔ شاپنگ کے لیے جاتا ہے، مارکیٹنگ کے لیے جاتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کئی مرتبہ آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے، اپنی چھٹیوں کے اوقات کو ایک اچھے سے ماحول میں گزارنے کے لیے جاتا ہے۔ وجہیں ہو سکتی ہیں، کچھ میڈیکل پرپس بھی ہو سکتے ہیں، اپنی دوا علاج کے لیے جا سکتا ہے، علاج و معالجہ اگر مقصود ہے، علم کے حصول کے لیے جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں یہ بات کہی گئی ہے اس آیت میں کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو۔ لفظ سیرو کا ایک عمومی ترجمہ اپنی بول چال کی زبان میں کریں گے تو چلو اور پھرو دونوں ہی اس میں ایک ساتھ ہم لے کے ہی استعمال کریں گے، کیونکہ چلنا اس کی ایک خاص مفہوم ہے، اور چلنا پھرنا اس کا اپنا ایک الگ مدلول، اپنا الگ مقصود، ایک مفہوم اس کا خاص ہے۔ تو چلو پھرو، کیوں چلو پھرو، اس کا بھی اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ فنظرو، اور دیکھو کہ جو لوگ جھٹلانے والے تھے، جھٹلانے والے جو لوگ تھے، کیونکہ اس کے بعد جو وضاحت بریکٹ میں ہے، جو لوگ جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ہماری زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان سمجھدار کہلاتا ہے یا سمجھدار سمجھا جاتا ہے جو انسان دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا لے جائے۔ کہیں گڈھا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، بھیڑ چال چلنے کے بجائے
اگر ہم نگاہیں اپنی کھول کے چلتے ہیں، کوئی گرتا ہوا شخص دکھتا ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، نہیں نہیں ایسی غلطی مجھے نہیں کرنی ہے ورنہ میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ گڈھے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی اس کے اعمال ہو سکتے ہیں، وہ ہم اس کو اسی انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں، جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے نظام بہت قائم ہو چکے ہیں، افراد بہت سارے گزر چکے ہیں، اقوام بہت ساری گزر چکی ہیں، قومیں بہت ساری گزر چکی ہیں، بہت سارے علاقے آباد رہ چکے ہیں، بہت سارے علاقے ویران ہو چکے ہیں، یعنی آبادیاں قبرستان میں تبدیل ہوئی، قبرستان آبادیوں میں تبدیل ہوئے۔ قبرستان آبادیوں میں تبدیل ہوئے، یہ تو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آبادی انکروچمنٹ ہوتا ہے، لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں، آبادیاں پھیلتی جاتی ہیں، کہیں سمٹتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے لیے نظام متعین کیا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف کہ زمین میں جو کچھ فساد پھیلا ہوا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ فساد کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری فساد کی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے چاروں طرف ندیاں بہہ رہی ہوں اور ان ندیوں کا پانی ہم پینے کے لائق نہ رکھ سکیں، یعنی جیسے ایک نیچرل طریقہ ہے کہ ندی بہہ رہی ہے، آدمی نے، انسان کو پیاس لگی، اس میں سے اس نے پانی پی لیا، برتن دھونے ہوئے برتن دھو لیے، کھانا پکانا ہے کھانا اس پانی سے پکا لیا۔ لیکن ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے اطراف میں ندیاں اس لائق نہیں رہی ہیں کیونکہ وہ فساد وہاں پہ بپا ہوا ہے، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ ہم نے عبرت نہیں لی دوسروں سے کہ اگر ہم مثالیں طے کریں کہ ملکوں کی سطح پہ، قوموں کی سطح پہ، علاقوں کی سطح پہ، کہ پہلے کہیں پہ ندیاں گندی تھیں اور اتنی گندی تھی کہ ندیاں نالوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، پھر انہوں نے دوبارہ صاف کیا، اور اس کو کیسے کیا، پھر وہی چیزیں ہم بھی اپنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ اس زندگی کے مختلف مراحل میں ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، لوگوں سے بات چیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، طور طریق کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنا اندرونی ماحول اور بیرونی ماحول کیسا بنانا چاہیے۔ کثافت کی ایک صورت تو یہ ہے جس کو پولوشن کہتے ہیں، انوائرمنٹ کی وہ کثافت ہے، اس پہ ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں۔ اندرون میں جو ذہنی کثافت ہے اس پہ ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات کو پتہ لگائیں کہ آخر دوسرے لوگوں کو اگر تکلیف ہوئی یا اس سے نکل گئے یا تکلیفیں ختم ہو گئے تو اگر ہم اس سے نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں، سبق نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا۔ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے، چلو پھرو، لوگوں کو دیکھو، ان کی تاریخ کو پڑھو، ان کے تجربات کو دیکھو، انہوں نے کیسے زندگی گزاری اس کو دیکھو، تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ اللہ نے جو نظام متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کو ہم دونوں اعتبار سے لے سکتے ہیں اس آیت کو کہ الحیات الدنیا کو کیسے ہمیں جینا ہے اور دارالآخرہ کو کس طریقے سے بنانا ہے۔ دونوں جگہوں کے لیے اس آیت کو ہم بخوبی اب زندگی میں اپنا سکتے ہیں کہ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو غلطیاں پہلے دہرائی جا چکی ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے انجام وہی ہوگا جو پہلے انجام ہو چکا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو یہاں اس سے جڑتی ہیں اور ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم سورہ قمر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کری، انہیں ترک کیا، اور پھر کس طرح ان پہ عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد بڑا اہم ٹکڑا ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا۔ تو وہاں قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، ترک کیا، بغاوت کری، تو کس طرح وہ عذاب زدہ ہوئے۔ یہاں ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خود دیکھ لو، کیونکہ قرآن ہمیشہ دلیل کی بات کرتا ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جیسا آپ نے کہا تھا سمجھا کے بات کرتا ہے۔ تو قرآن ایک طرف ہمیں ان قوموں کا ذکر بھی کرتا ہے، جیسے میں نے سورہ قمر کی مثال دی، اور بھی کئی جگہ پہ یہاں ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو زمین میں چلو پھرو۔ اس سے پہلے کا جو ذکر ہے کہ بہت سارے طریقے رائج رہ چکے ہیں، یعنی انسانوں نے بہت طریقوں سے زندگی گزاری ہے۔ اس میں ہمیں وہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے جو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ کوئی لے کے آئے گا تو اللہ کے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو لائف اسٹائل اسلام ہمیں دیتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، اس لائف اسٹائل سے ہٹ کے اگر کوئی اپنی زندگی گزار کے پہنچتا ہے آخرت میں تو وہ طریقہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔
اور اس پہ ڈسکشن یہاں ہو بھی چکا ہے، اور میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار زندگی گزارنے کے قرآن بتاتا ہے، جو اسلام ہے، جو لائف اسٹائل ہے جو اسلام دیتا ہے، اس کے تحت جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ان اعمال اور ان طریقوں کے جو اثرات ہمارے نفس کے اوپر پڑتے ہیں، وہ اس کو اس نفس کی شکل میں گرو کر لیتے ہیں، ڈیولپ کر لیتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کا عادی اور مطیع ہوتا ہے، جس کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے۔ اس کو لے کے جب کوئی حاضر ہوتا ہے قیامت کے روز اللہ کے حضور میں، تو وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو جو صحیح شکل میں چیز آتی ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، جو خراب شکل میں ہوتی ہے وہ نیچرلی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ تو یہاں یہ پہلے جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے طریقے رائج رہ چکے ہیں، بہت سارے طریقے چلے تھے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، ان پہ عمل نہیں کیا تھا، ان کو ترک کیا تھا اور اپنے طریقے اپنائے تھے۔ تو دیکھو کس طرح سے وہ تباہیوں سے دوچار ہو گئے۔ جیسا آپ نے ماحول کی بات کری، تو یقیناً کیونکہ دیکھیے اللہ کے احکامات آپ جس رخ سے چھوڑتے ہیں اس کے نتائج آتے ہیں، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، عائلی جیسے زندگی ہم کہتے ہیں، چاہے وہ ماحولی تعلق سے بات ہو۔ کیونکہ آج ماحول کے تعلق سے جس طرح سے ہم لوگوں نے، یعنی پوری انسانیت نے، انسانوں نے ماحول کا استحصال کیا ہے، ایکسپلائٹیشن کیا ہے، اور امبیلنس کریٹ کیا ہے، عدم توازن قائم کیا ہے، تو اس کی وجہ سے پانی کی آج کتنی قلت ہے، کوئی یعنی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی پانی کی اتنی قلت ہوگی۔ صاف پانی پینے کے لائق، جیسا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ ہر جگہ کے دریا بائی اینڈ لارج ایک نالے کی، گندے نالے کی یا گٹر کی شکل اختیار کر چکے ہیں، بہت سکڑ چکے ہیں، اور ان میں گندگی اتنی ہے کہ اس پانی کو آپ پی نہیں سکتے، اپنے کسی کام میں نہیں لے سکتے۔ جبکہ اوریجنلی اور اب بھی جیسے جہاں ان چیزوں کا احتیاط رکھا جاتا ہے، ان ممالک میں بھی، ان جگہوں پہ بھی میں گیا ہوں، تو وہاں پانی واقعی اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کا دکھتا ہے کہ پانی کی اگر تہ ہلکی ہے تو نیچے تک دکھتا ہے کہ کیا رکھا ہوا ہے، کیا پڑا ہوا ہے، یا کون سی مچھلی تیر رہی ہے، یا کون سے جانور موجود ہیں۔ لیکن توازن بگاڑ دیا تو وہ چیزیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں، پانی کی قلت اتنی ہو رہی ہے، اسی لیے سوکھا بڑھ رہا ہے۔ اور پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی تہذیبیں ایسی ہیں جو پانی کی قلت کی وجہ سے، ڈیزرٹیفیکیشن کی وجہ سے، جب پانی کم ہوتا ہے تو ریگستان پھیلتے ہیں۔ جن جنگلات کا ذکر تھا کہ جہاں ہریالی قائم رہتی ہے پانی کی وجہ سے، جب پانی نہیں ہوتا تو ہریالی بھی ختم ہو جاتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، خشک زمین ہوا سے بھی کٹتی ہے، ہر طرح سے کٹتی ہے، اور وہ ریگستان کی شکل آ جاتی ہے۔ تو بہت سے قدیم تہذیبیں جو ہیں وہ پانی کی قلت کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی کے غائب ہونے کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں۔ تو یہ براہ راست یہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ جب بھی اللہ نے آپ کو توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا، آپ کو زمین کا کسٹوڈین، وائس جیرنٹ یعنی خلیفہ بنایا تھا کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ریسورسز، اس زمین پہ جو وسائل ہیں ان کا خیال رکھنا، ان میں توازن برقرار رکھنا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ہر جاندار کے لیے ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پورے جانداروں کے لیے بنایا تھا، والارض وضعها للانام، تمام جانداروں کے لیے بنایا تھا، اور جو کچھ یہاں پہ وہ سب کا سب کے لیے دیا گیا تھا۔ ان کے بیچ میں توازن قائم رکھنے کی بات تھی۔ پوری ڈائریکشنز ہے قرآن کے اندر اگر انسان سمجھے اور عمل کرنا چاہے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے ہٹتے ہیں تو جو پیچھے تہذیبیں اور قومیں گزری ہیں جن کے کھنڈر آج نظر آتے ہیں، آپ جس طرف جائیے کوئی سٹی ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ کو ہسٹوریکل سائٹس نہ ملے۔ وہ کھنڈرا جن قوموں کے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اللہ کے احکامات سے، اور وہ احکامات اور وہ جو آیات ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، وہ قرآنی آیات بھی ہیں اور کائناتی آیات بھی ہیں، اور دونوں کے بیچ میں تعلق ہے۔ جب آپ کسی قرآنی آیات کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو قدرتاً وہ کائناتی آیت کے ساتھ بھی ظلم بن جاتا ہے، کیونکہ آپ اس انداز سے کام نہیں کرتے۔ جب قرآن کہہ رہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، دوسری کہہ رہا ہے اللہ تطغوا فی الميزان، یعنی قرآن کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ توازن کو برقرار رکھو، نہ کسی چیز کو اس توازن میں سے کم کرو جس سے توازن بگڑے، اور نہ کسی چیز کو بڑھا دو جس سے توازن بگڑے۔ اب ان آیتوں کے دیکھنے کے بعد اگر آپ ایٹماسفیئر کو یا ہمارے فضا کو دیکھیں تو آج ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے،
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ रही है, सल्फर के कंपाउंड्स बढ़ रहे हैं, ओजोन कम हो रही है, तो ये तवाजुन और अर्थ हम कर रहे हैं। तो यहाँ तवाजुन का जो हुक्म था उसको वहां लागू करना था, अपनी जिंदगी में भी लागू करना था। तो जब हम इन अहकामात से हट जाते हैं और इनको झुटला देते हैं, इनको पीछे डाल देते हैं, तो उसके नताइज हमेशा खराब आते हैं। और ये सब चीजें हम इसलिए बताई जा रही हैं कि हम सबक लें। जहां आपने फसाद का जिक्र किया वहां यही कहा जाता है कि जो कुछ ये दिखा रहे हैं हम बिगाड़, ये इंसान के अपने हाथों उनके करतूत की वजह से है, और इसलिए दिखाया जा रहा है कि शायद ये पलट आए, शायद ये सबक ले लें और अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। तो इसलिए ये चीजें जो हैं जमीन में इबरत के लिए, तहजीबों को, और जो पहली हुकूमतें रही हैं, देखिए हर दौर में हारून भी पैदा हुए हैं, फिरौन भी पैदा हुए हैं, हामान भी पैदा हुए हैं। उनके अंजाम को हम याद रखें। हमारे दौर में भी ये मौजूद है, हर दौर में आते हैं, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है और क्यों होता है? क्योंकि किस तरह से वो अल्लाह के अहकामात से हटते हैं, क्रिएटर के अहकामात से हटते हैं, और मनमानी जिंदगी, और पूरा ये समझते हैं कि हम अपनी इन कुव्वतों की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं पूरी जमीन को और हर चीज को। उसके नतीजे क्या होते हैं? तो ये चीजें अगर हम जहन में रखें तो ये बात एकदम साफ होती है कि देयर इज नो अदर वे बट द ओनली वे, कि अल्लाह के अहकामात के अलावा किसी और अंदाज से जिंदगी गुजारना कभी भी हमें कामयाबी से हमकनार नहीं करता। वी कैन नेवर सक्सीड। इमीडिएटली या थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे नहीं होते। और सबसे लॉन्ग टर्म फायदे या सबसे अहम काम जो है, या अहम फायदा अल्लाह के अहकामात पे चलने में, तो ये है कि उससे यहाँ की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी दोनों सुधरती है। बल्कि उसी अंदाज से चल के हम दोनों जिंदगियों को अपनी सुधार लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की दुनिया, ये जिंदगी और वहां की जिंदगी, ये कनेक्टेड है। एक के नतीजे में दूसरी होती है। अगर ये जिंदगी खराब है खराब अमाल की वजह से, तो वो जिंदगी खराब होगी। अगर ये जिंदगी अच्छी अच्छे अमाल की वजह से, तो वो जिंदगी भी अच्छी होगी। तो गोया यहीं हमें असरात दिख जाती है। यूं हम कह सकते हैं कि यहीं पे हम अपनी जन्नत भी डिस्कवर कर लेते हैं और हमारी जहन्नम भी हमें मिल जाती है अपने अमाल की वजह से, जो हम यहाँ रोज डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। यानी हम अपनी जन्नत और जहन्नम को अपने साथ लेके अपनी उम्र के मराहिल तय करते हुए कब्र तक पहुंच जाते हैं, और उसी में फिर आगे चलते हैं, आगे का सफर चलता है बरज़ख के बाद, उस दौर के बाद। मेरे ख्याल में यहाँ रुके तारिक साहब आज। जी मुनासिब है, अल्लाह अगले सेशन में इससे आगे चलेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।